سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر و مادہ دو اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ. ہم پیارے نوح علیہ السلام کا ایک طویل عرصہ تبلیغ اسلام کرنا قوم کا ہٹ درمی سے انکار کرنا اللہ کے حکم سے کشتی بنانے کا سارا قصہ بالتفصیل پڑھ چکے ہیں. اور جب وہ آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے اور مذاق کرتے جو آپ کا رد عمل ہوا اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم قریب جان لوگے کہ عذاب ایسا جو رسوا کر دے گا کس پر اترتا ہے اور دائمی عذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے. تو جب کشتی بن گئی اللہ عز و جل نے پیارے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بیان فرمائی کہ جب تنور ابل پڑے گا تو آپ نے میرے حکم سے اپنے اہل کو ایمان والوں کو اور ہر جنس سے جوڑے کو کشتی پر سوار کر لینا ہے. اللہ سنا وہی فرما رہا ہے کہ جہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا یعنی وہ وقت مقررہ جو ساری قوم کی غرقابی کا تھا آ پہنچا. وفارت تنور اور تنور ابلنے لگا. وہ تنور کیا تھا؟ مفسرین نے فرمایا کہ وہ سطح زمین سے پانی کا ابلنا تھا کہ زمین کی سطح سے پانی نکل آتا ہے جیسا کہ ہم مٹھن کوٹ کی سائڈ پہ جائیں نا جہاں دریا ملتے ہیں آپس میں قریباً ساری پانچوں کٹھے ہو کے بہتے ہیں وہاں سردیوں میں قریباً آدھا فٹ پانی باہر نکلاتا ہے کھیتوں. زمین عام میں پانی باہر نکلاتا ہے وہ گنا زیادہ بیچتے ہیں کہ یہ پانی گرمیوں میں نیچے چلا جاتا ہے. تو یوں پانی اگر سطح زمین سے اوپر آ جائے تو یہ نشانی ٹھہری کہ عذاب کا وقت آ گیا. یا ایک بلند ٹیلا تھا بلند جگہ تھی وہاں سے پانی ابلے گا تو یہ نشانی ہو گئی. یہ مفسرین اکرام نے فرمایا. پھر وہاں چشمہ تھا جس عین الوردہ کہتے تھے اس کا نام تھا کہ وردہ چشمہ اگر اس میں سے پانی نکلے گا تو یہ عذاب آنے کی نشانی ہو گئی. یہ 3 روایتیں ہوں گی. چوتھی روایت جو زیادہ مشہور اور معروف ہے وہ روٹیاں پکانے والا تنور ہے کہ ایک خاتون روٹیاں پکا رہی تھی تو اس کے دوران اس میں سے آگ پانی نکلنے لگا وہ ابل پڑا تو اسے کہا گیا کہ تنور ابلنے لگا. اور پھر کہا گیا کہ وہ جو تنور تھا وہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کا تھا جو نوح علیہ السلام تک پہنچا تھا. اس تنور سے جب پانی ابلنے لگا تو اللہ سونے کے حکم سے پیارے نوح علیہ السلام نے اس میں پھر خود کو بھی اپنے اہل کو بھی اور پھر اپنے ساتھ زوجین ہر جوڑے میں سے جانوروں میں سے وحوش و طیور میں سے سوار کیا. اور کہا گیا کہ وہ جو تنور تھا وہ کوفہ میں تھا باب کندہ کے پاس. یہ زیادہ روایتیں ہیں کہ وہ کوفہ میں تھا. مولا علی سرکار بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ وہ کوفہ میں مسجد کے ساتھ باب کندہ کے ساتھ وہ تنور تھا. ایک روایت شام کی بھی آتی ہے کہ وہ تنور شام میں تھا اور ایک روایت سرزمین ہند میں بھی آتی ہے کہ وہ تنور سرزمین ہند میں تھا. لیکن زیادہ معروف جو روایتیں ہیں وہ کوفہ والی ہیں.
کہ وہاں وہ جا تھا۔ پھر پیارے اللہ عز و جل کا جب حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل کو، ایمان والوں کو اس پہ سوار کیا، اور جب جانوروں میں سے، وحوش و طیور میں سے جوڑے جوڑے کا حکم دیا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم میں کیسے ان کو نر اور مادہ کیسے میں اس پہ سوار کروں؟ تو اللہ سونے نے سب جانوروں کو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جمع کر دیا، اور آپ علیہ السلام جو اپنا دایاں ہاتھ کسی بھی جانور پر رکھتے تو وہ نر ہوتا، اور آپ بایاں ہاتھ کسی پہ بھی رکھتے تو وہ مادہ ہوتا۔ اس طرح آپ نے نر و مادہ کا جوڑا جوڑا آپ نے اوپر سوار کر لیا، اور پھر کہا گیا کہ سب سے پہلے طوطے کو، نر و مادہ کو سوار کیا گیا، اور پھر گدھے کو آخر پر سوار کیا گیا، اور اس کشتی میں 3 پورشن تھے، نیچے یہ چوپائے تھے، بیچ میں چرند پرند تھے، اور اوپر انسان تھے، اور نیچے سارا جو پھر کہا گیا کہ جب نیچے والے پورشن میں جانوروں کا گوبر وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ سونے نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم فرمایا ہاتھی کی دم پہ مارو، تو خنزیر کا جوڑا پیدا ہوا جنہوں نے گوبر کھا لیا۔ پھر چوہے نے جب لکڑی کاٹنا شروع کی تو اللہ سونے نے فرمایا شیر کی آنکھ پہ مارو، تو وہاں سے بلی بلا نر و مادہ پیدا ہوئے جس نے چوہے کو کھا لیا۔ یہ تفاسیر آتی ہے۔ پھر کہ جب سب سے بعد میں گدھے کو سوار کیا گیا تو گدھے نے دونوں اگلی ٹانگیں تو کشتی میں سوار کر لی، لیکن پچھلی ٹانگیں وہ نہ اٹھا سکے، شیطان اس کے پیچھے چمٹ گیا، بڑا ہانکا، گدھا سوار نہ ہو پائے، تو انہوں نے اسلام نے کہا سوار ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہو سوار ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ۔ شیطان نے گدھے کو چھوڑ دیا، گدھا سوار ہو گیا، شیطان بھی۔ اور بدبخت مردود تو عرض کی حضور آپ نے خود ہی کہا تھا سوار ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان۔ تو علماء کا خیال ہے کہ شیطان کشتی کی چھت پہ تھا۔ اس طرح پھر یہ جو سوار ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے بیویاں، کہا گیا 8 افراد تھے، کہا گیا 10 افراد تھے، یہ روایتیں پڑھ کے میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہا گیا 40 افراد تھے، 20 کی روایت ہے، 40 کی بھی، اور 70 کی بھی، 78 کی بھی، 72 کی بھی، اور عام جو معروف روایت ہے وہ 80 کی ہے، کہ قریباً پیارے نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اہل کے اور آپ علیہ السلام کی قوم کے سب ملا کے 80 افراد تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور آپ کی بیوی والا اور بیٹا کنان جو آپس میں ماں بیٹا تھے وہ دونوں کافر تھے، وہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے، وہ غرق کرنے والوں میں ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا اتنا لمبا عرصہ میرے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنے تانے سنے، اتنا مار پیٹ کا معاملہ ہوا، اس کے باوجود اتنا لمبا عرصہ وما آمن معہ الا قلیل، لیکن تھوڑے افراد ان پر ایمان لے کے آئے۔ یہ عوام جو اللہ سونے کو منظور تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئی، وہ سواری کا قصہ اور اس کے چلنے کا قصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سونا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔